تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود۔ سورہ رات کی آیات اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها الی الآیہ میں قریش کو جو دھمکی اور مسلمانوں کو جو بشارت اشارہ اور کنائیہ کے انداز میں دی گئی ہے، اس سورہ میں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قریش پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آج مکہ کی سرزمین پر حق و باطل میں جو کشمکش برپا ہے، اس میں تم جس کلمہ باطل کے علمبردار ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گھورے پر اگے ہوئے ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو بیک جنبش اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار رہا تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مضبوط جڑ رکھتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہیں تھے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ نمودار کر دیے ہیں تو تم دیکھو کہ کتنی جلدی اس کا قصہ پاک ہوا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام کی دعوت کی تمثیل اس سدا بہار شجرہ طیبہ سے دی گئی ہے، جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی مضبوط و مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو سرخروئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت حق پر جمے رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں کے ان پہلوؤں کی طرف اس میں اشارات ہیں جن سے اصل مدعا کی تائید ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس وادی غیر ذی زرع میں آئے، اس سرزمین کے لیے انہوں نے کیا دعا کی، اس میں اپنی اولاد کو بساتے ہوئے ان کے دل میں کیا ارمان تھے اور انہوں نے اپنے رب سے ان کے لیے کیا چاہا اور کیا مانگا۔ یہ باتیں سنانے سے مقصود قریش کے سامنے ان کی اپنی تاریخ کا آئینہ رکھ دینا ہے، تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ ان کو کیا بننا تھا اور وہ کیا بن کے رہ گئے ہیں۔ اگرچہ سورہ کے نظام سمجھنے کے لیے یہ تمہید بھی کافی ہے، لیکن اپنے طریقے کے مطابق ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کتاب کو اتارنے کا مقصد واضح فرمایا گیا کہ یہ اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو عقائد و اعمال کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لاؤ۔ پھر ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جو اس کا انکار کریں گے۔ قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کتاب کو ان کی زبان میں اتار کر خدا نے ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا خدا کی توفیق بخشی پر منحصر ہے، وہ جس کو جس چیز کا مستحق پائے گا وہی دے گا۔ اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری صرف بلاغ کی ہے۔ آیات 5 تا 17۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا حوالہ کہ وہ بھی اسی مقصد کو لے کر آئے تھے اور انہیں اس راہ میں بڑے بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا، لیکن انہوں نے استقامت دکھائی جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ملا کہ وہ غالب رہے اور ان کے مخالفین کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ مقصود ان سرگزشتوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس کشمکش میں بھی بالآخر غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، لیکن ان ابتدائی مراحل میں صبر اور استقامت اور آخری مرحلہ میں شکر نعمت لازمی ہے۔ آیات 18 تا 22۔ کفار و مشرکین کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کا بیان کہ ان کا سارا کیا کرایا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر اور ان کے پیرو ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم مجھے ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے سر پیٹو۔
تم اپنی بدبختی کے ذمہ دار ہو۔ آیات 23 تا 27۔ اس کے مقابل میں اہل ایمان کا حال آخرت میں یہ ہوگا کہ آپس میں اسلام و تحیت اور مبارک سلامت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے قول محکم کی بدولت جس طرح دنیا میں ان کو سرفرازی بخشی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو سرفرازی بخشے گا۔ آیات 28 تا 34۔ قریش کے لیڈروں کو انذار و تنبیہ کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر و شرک کا ذریعہ بنایا اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر اتارا۔ ضمناً مسلمانوں کو نصیحت کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں اور اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں سرًا اور علانیتاً خرچ کریں۔ مقصود اس نصیحت سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دینا ہے کہ یہی چیز ان کے حریفوں کے مقابل میں عند اللہ ان کے حق کو مرجع کرنے والی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی جس کے لیے انہوں نے اس وادی غیر ذی زرع میں، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اپنی ذریت کو بسایا۔ آیات 35 تا 41۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا حوالہ جو انہوں نے سرزمین مکہ کو اپنا دارالہجرت بنانے کے بعد اس سرزمین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیں۔ مقصود ان کے حوالے سے قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کو اگر پورا کر رہے ہیں تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان، لیکن قریش ان کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آیات 42 تا 52۔ خاتمہ سورہ جس میں تمام تر تنبیہ و انذار ہے۔